بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل اور نبی ہیں، وہ ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے علاقے کلدنین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ ستارہ پرست اور بت پرست تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے قول سے بھی اس تاریخی واقعے کی تائید ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ مخصوص بت تھا۔ کیا امیر کیا فقیر، اس معاملے میں سبھی برابر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ اس سلسلے میں اپنے والد اور قوم سے بحث و مباحثہ کیا، عقلی اور نقلی دلائل سے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کی توجہ دین حق کی طرف مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی بتوں کی بے بسی کو عملی طور پر ان پر واضح کیا، مگر وہ اپنے غلط نظریات سے نہ صرف یہ کہ باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلا کر قتل کر ڈالنے کا مصمم ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے مذاکرات کی ابتدا کی، بت پرستی سے ان کو منع کیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کی بت پرستی کو سخت ناپسند کیا اور اسے انتہائی ناگواری سے دیکھا اور فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سخت گمراہی میں پاتا ہوں۔ تم صحیح راہ پر نہیں چل رہے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم کس سمت جا رہے ہو۔ تمہاری بیرا روی انتہائی بے غبار اور واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان میں سرے سے معبود بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر ایمان انتہائی مضبوط اور قوی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کل جہاں ان کی تخلیق اور مملوک ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیتے رہے۔ ان کی قوم چونکہ کوکب پرست تھے، ستاروں، شمس و قمر کے معبود ہونے کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں اور شمس و قمر کی معبودیت کی بطلان کو ان کے سامنے عملی طور پر واضح کیا۔ چنانچہ جب ستارہ طلوع ہوا تو فرمایا، تمہارے بقول یہ میرا رب ہے۔ اسی طرح چاند طلوع ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے، اور جب آسمان کی افق پر سورج نمودار ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، بلکہ ان تمام میں سب سے بڑا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ سب غروب ہو گئے اور سورج بھی غائب ہو گیا تو کفر و شرک سے اپنے برات کا کلم کلا اظہار کیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری اس شرک سے میں مکمل طور پر بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور تمہاری ان بتوں، ستاروں اور شمس کی پوجا سے برات کا اظہار کرتا ہوں جن کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے اس اعلان برات کو ان الفاظ میں بیان کیا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم بے شک میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کو اپنے قوم تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جس پر وہ ایمان لائے اس طرح بیان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا علی الاعلان ارادہ کیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف کا لقب ملا اور آپ نے وما انا من المشرکین کا واضح اعلان کیا، یعنی میں اپنے اس رب کے برابر کسی کو ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا جو مجھے عدم سے وجود میں لایا اور جس نے رزق سے نوازا اور اپنی انگت نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا۔ اگر اس واضح اور قوی دلائل کے باوجود قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو قوم کے ساتھ مزید گفت و شنید فرمائی۔ بتوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امر حق بیان کیا تھا، قوم نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔
बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहस व मुबाहसे व जदल व क़िताल पर उतर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरे कौम, क्या तुम इस अल्लाह के बारे में मुझसे जिदाल व मुबाहिसा कर रहे हो जिसका कोई शरीक नहीं? कुछ भला बताओ तो सही, फिर मैं तुम्हारी बातिल बातों की तरफ कैसे इल्तिफात कर सकता हूँ। सुन लो, मैं तुम्हारी माबूदा ने बातला से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, ना ही उनकी कुछ परवाह करता हूँ और ना ही इनको कभी मुखात दूंगा। अगर तुम्हारे ये माबूद बरहक है और इनमें नफा और नुकसान पहुँचाने की कुदरत है तो इनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो और हरगिज मुझे मोहल्लत ना दो। लेकिन हकीकत ये है कि नफा व नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तुम इस बात पर गौर क्यों नहीं करते हो? अकल से क्यों काम नहीं लेते? मैंने जो दलाइल तुम्हारे सामने बयान किए, इनमें फिक्र व तदब्बुर करके बुत परस्ती से क्यों बाज नहीं आते हो? लिहाजा तुम मुझसे क्यों तवक्का करते हो कि मैं तुम्हारे उन माबूदों से डर जाऊंगा, जबकि तुम इस वहदहू ला शरीक ज़ात से नहीं डरते हो जो तमाम नफा और नुकसान का मालिक और हर चीज पर कादिर है। जरा गौर करो, कल कयामत के दिन हम दो फिरकों में से अल्लाह ताला की अजाब से बचने वाला कौन होगा? कौन इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगा? क्या वो फरीक निजात पाएगा जो गूंगे, बहरे, बेकस व बेबस व बेअकल बुतों की परस्तिश करता है, या वो फरीक कामयाब होगा जो उस जात की परस्तिश करता है जो नफा और नुकसान का मालिक है और तमाम नेमतों का खालिक है और इस सारी कायनात का मालिक व खालिक है जिसमें जमीन, आसमान, चांद, सितारे, बहर व बर शामिल है। ये पत्थर और कवाकिब जिनके तुम पूजा करते हो सभी शामिल है। क्या तुम्हारे अंदर अकल है? अगर है तो इस जात पर ईमान लाओ जिसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, और बुत परस्ती छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखने वाले लोग ही अल्लाह ताला की खालिस इबादत कर सकते हैं। यही लोग दुनिया और आखिरत में राह रास्त पर चलने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को दीन हक की तरफ लाने और शिर्क बिल्लाह को तर्क करके तौहीद पर कारबंद होने की बहुत ज्यादा मुतमन्नी थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में कुफर की बुराई और उसकी हलाकत खेजी वालिद साहिब के दिल नशीन करते रहे। इंसान कुफर को अगर अपने दिल व दिमाग से उखाड़ फेंक ना दे और कुफर पर कारबंद रहे तो सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होगा। कुफर की बुराई को उनके दिल से निकालने के लिए इंतहाई नरमी से गुफ्तगू फरमाते और अपनी दावत को इंतहाई नरमगोई से अपने वालिद के सामने बार बार दोहराते और प्यारे अब्बा जान कहकर इनको मुखातिब करते। उन्हें ये बावर कराने की कोशिश फरमाते कि वो उनका फर्माबरदार और ताबेदार फर्जंद है और हर आन अपने वालिद को नफा पहुँचाने का हरीस है। अपने वालिद के साथ उनकी नरम गुफ्तारी का तस्करा इस तरह आया है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। और आप उस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, वो बड़े रास्ती वाले और पैगंबर थे, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुनते हैं और ना कुछ देखती है और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दीन की तरफ रागिब करने के लिए इंतहाई अजीम और बेहतरीन असलूब इख्तियार फरमाया। नत नए दलाइल से समझाने की भरपूर कोशिश की और हर मर्तबा उनके साथ हुस्न अदब और बेहतरीन अखलाक से पेश आए ताकि वो इसको अपनी अना का मसला बनाकर शिर्क व कुफर पर मिसर न रहे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से इस बुत परस्ती की वजह तलब की जो सिरे से नफा और नुकसान की मालिक है, न इबादत की मुस्तहिक, और फरमाया कि इस अल्लाह की इबादत व बंदगी को कैसे छोड़ा जा सकता है जो हर चीज का खालिक व मालिक है, वही रिस्क देने वाला और नफा नुकसान का मालिक, जिंदा करने वाला और मारने वाला है। ऐसा करना किसी अक्लमंद को ज़ेब देता है और अपने वालिद को सिफ्त जहल के साथ मुतसिफ करने के बजाय यूं अंदाज़े बयान इख्तियार किया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतीक, ए मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तार में इंतहाई एतदाल से काम लिया, न अपने वालिद को मुतलक जहल से मुतसिफ किया, न ही खुद को इल्म फाइक से मौसूफ किया, बल्कि फरमाया, मेरे पास इल्म का कुछ हिस्सा है जो आपके पास नहीं है, और वो सही और दुरुस्त रास्ते और हक की तरफ रहनुमाई का इल्म है। वो इंतहाई वाज़ेह और बेगुबार है, जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लिहाजा इस सिलसिले में आप मुझे नसीहत ना कीजिए, बल्कि मेरे कौल को मानिए और यूँ समझिए मैं आपके साथ एक रास्ते में सफर कर रहा हूँ
اور مجھے اس راستے کی خم و پیچ و نشیب و فراز کا پتہ ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے میرے پیچھے چلیے تاکہ آپ راہ بھٹکنے سے بچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شیطان کی پیروی کرنے سے بھی ڈرایا اور ان سے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بت پرستی اصل میں شیطان پرستی ہے، اس لیے کہ شیطان ہی بت پرستی پر لگا دیتا ہے اور اس کا مواخذہ شیطان سے بھی ہوگا، لہٰذا اپنے مالک کے حقیقی اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اس کے دشمن کی عبادت کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لطیف انداز میں اپنے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا ابا جان، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے دشمن کے ساتھ دوستی کو نہ چھوڑا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کی طرح آپ بھی راندہ درگاہ اور مبتلا عذاب نہ ہو جائے۔ یہ ڈرانا یقیناً واضح تھا مگر ادب کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، چنانچہ فرمایا اخاف ان یمسک عذاب، اے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ گفتگو میں نرمی، حسن خلق اور ادب سے کام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتے اور ہر مرتبہ ابا جان کہہ کر مخاطب ہوتے، ان کی مہربانی اور رضامندی کی خواہش مند ہوتے اور آپ علیہ السلام نے والد کے ادب میں ایک عظیم نمونہ چھوڑا، مگر افسوس ان تمام باتوں کے باوجود ان کے والد نے مثبت جواب نہ دیا بلکہ اپنے کفر و عناد پر مسلسل مصر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے تو سن لو، اگر تم میرے معبودوں کی برائی کرنے، ان پر طعن و تشنیع کرنے اور مجھ کو بت پرستی چھوڑنے کی نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا، مجھ سے دور چلا جا اور پلٹ کر واپس ہرگز نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا جواب سن کر بے ادبی سے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مزید بحث و مباحثے سے کام لیا بلکہ ان سے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میرے ابا جان، میں ہرگز تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، البتہ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو ان سے میں دوری اختیار کرتا ہوں اور صرف اپنے ایک معبود کی عبادت کروں گا جس کا کوئی صحیح و شریک نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا میں مجھے ناکام نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ دوبارہ دعوتی و تبلیغی مذاکرات اس امید سے شروع کیے کہ شاید یہ اپنے ہٹ درمی اور کفر و عناد سے باز آ جائیں، چنانچہ قوم سے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا صورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قوم نے فوراً جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ ان بتوں کی عبادت اپنے بڑوں اور اسلاف کی تقلید میں کرتے ہیں اور ان کی دلائل کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، یعنی اپنے گمراہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ و دادے سری غلطی میں ہیں۔ اس جواب پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مزاح پر محمول کر کے کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی اے ابراہیم، کیا واقعتاً آپ اپنی دعوت میں سچے ہو اور تمہارا ہم کو کفر و گمراہی کی طرف منسوب کرنا سنجیدگی سے ہے یا ہمارے ساتھ مزاح و مسخرہ کر رہے ہو؟ تم جو باتیں کر رہے ہو ان کو ہم نے اس سے قبل کبھی بھی کسی سے نہیں سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ مزاح نہیں کر رہا بلکہ میں تم کو اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو آدم سے وجود میں لایا، لہٰذا وہی ذات لائق کی عبادت ہے
نہ کہ یہ بے دست وفا بود۔ میں اس معاملے میں گواہ ہوں اور میرے پاس انتہائی مضبوط اور قوی دلائل ہے۔ میری کسی ایک دلیل کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمہاری یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے انتہائی کمزور اور لچر ہے اور ناقابل التفات ہے۔